اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سے سورج اور چاند یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سورج اور چاند کی بڑی افادیتیں ہیں، مقاصد ہیں اور حکمتیں ہیں، جن میں سے دو افادیت بڑی اہم ہے۔ نمبر ایک، روشنی مہیا کرنا۔ دن کے وقت سورج سے روشنی اور رات کے وقت چاند سے روشنی مہیا کی، اور پھر دن اور رات کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سورج کی روشنی میں حرارت رکھی، تپش رکھی، تاکہ انسان کام کاج آسانی سے کر سکے، اور رات چاند کی روشنی میں دھیما پن اور مٹھاس رکھی، تاکہ انسان آرام صحیح طریقے سے سکون سے کر سکے۔ دوسری افادیت سورج اور چاند کی وہ یہ ہے کہ ان سے ٹائم کا، وقت کا پتہ چلتا ہے۔ دن کے اوقات کا پتہ آپ کو سورج سے چلتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس کلاک موجود ہیں، جب یہ سہولت نہیں تھی تو لوگ دن کے اوقات کا تعین سورج سے کرتے تھے، اور ہماری وہ عبادات جو ڈیلی بیسس پہ ہیں وہ سورج سے متعلق ہیں۔ سورج ڈھل گیا تو ظہر کی نماز ہے، سورج کی وجہ سے سایہ دو مثل ہوا تو عصر کی نماز ہے، سورج غروب ہوا مغرب کی نماز ہے۔ پانچوں نمازیں سورج سے متعلق، اس سے پتہ چلتا ہے ٹائم کا۔ اور جو تعلق عبادات کا سال کے ساتھ ہے، مہینوں کے ساتھ ہے، ان کا ٹائم اور ان کا وقت چاند سے پتہ چلتا ہے۔ مہینے کا تعین، سال کا تعین چاند سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ بھی چاند سے متعلق ہے۔ اور ان مہینوں میں سے پہلا مہینہ جس کا کل آغاز ہوا ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت کی کتاب میں، اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں 4 مہینے حرمت والے۔ ان 4 مہینوں میں اور اسلامی کیلنڈر کے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اور اس کے متعلقہ کچھ احکام اور پیغامات ہیں جو آج کے خطبہ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی فضیلت یہ ہے، پہلی اہمیت یہ اس مہینے کی کہ یہ محترم مہینہ ہے۔ محرم نام سے ظاہر ہے، لائق احترام، عظمت والا، شان والا، کیونکہ اس مہینے میں کسی بھی قسم کی زیادتی، ظلم اور گناہ جائز نہیں ہے۔ ظلم تو ظلم ہوتا ہے، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے آپ عمر کے کسی حصے میں کریں، چاہے آپ زمین کے کسی بھی خطے میں کریں، چاہے آپ کسی بھی مہینے میں کریں، گناہ گناہ ہے۔
لیکن فرق ہے گناہ کی سنگینی میں. مثال کے طور پہ ایک شخص جو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں گناہ کرتا ہے، گناہ تو وہ بھی ہے، لیکن اگر وہی شخص مسجد میں آ کے گناہ کرے تو گناہ کی سنگینی بڑھے گی کہ نہیں؟ جبکہ اس نے بھی گناہ کیا اور اس نے بھی کیا. ایک شخص عام جگہ پہ گناہ کر رہا ہے تو گناہ وہ بھی کر رہا ہے، لیکن وہی شخص اگر نعوذ باللہ مسجد حرام میں اور حدود حرم میں گناہ کرے گا تو گناہ کی سنگینی بڑھے گی کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح تمام مہینوں میں ظلم، زیادتی، گناہ مسلمان کے لیے پوری زندگی کے لیے حرام اور منع ہے، لیکن ان مہینوں میں کیا گیا گناہ اس کی سنگینی اللہ کے ہاں بڑی شمار کی جاتی ہے. اسی لیے یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، معزز مہینہ ہے. یہ اس کی پہلی فضیلت اور پہلی شان ہے. دوسری بات نوٹ کیجئے، اس مہینے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا. نبی اسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت جس مہینے کے روزوں کی ہے وہ محرم الحرام ہے، شہر اللہ، اللہ کے مہینے کی. اب آپ دیکھیے کہ کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جانا، اس کو نسبت تشریفی کہتے ہیں، اس کو نسبت تعظیمی کہتے ہیں، عظمت کی نسبت. وگرنہ جیسے کہ تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کی عظمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وگرنہ تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں. اسی طرح تمام جانور، تمام اونٹ، تمام اونٹنیاں اللہ رب العزت کی ملکیت، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن نے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے. اسی طرح تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام ایام اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دینا، اس کی ایکسٹرا اور اضافی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس حدیث میں ہمیں ایک ٹاسک بھی مل گیا، کرنے کے لیے ایک کام بھی مل گیا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزے رکھنا چاہتا ہے رمضان کے بعد، اگر سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں تو محرم کے ہیں، تو جس بندے کے رمضان کے روزے رہتے ہیں وہ ان دنوں میں کوشش کرے اپنی گنتی پوری کر لے، یا کسی اور تعلق سے اس کے ذمے روزے ہیں تو وہ اس مہینے میں روزے رکھے، یا نفلی اعتبار سے بھی اگر روزے رکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس طاقت اور استطاعت اور ٹائم موجود ہے تو وہ روزے رکھے. بڑی فضیلت اور اہمیت ہے ان ایام میں روزے رکھنے کی. تیسری فضیلت نوٹ کیجئے گا، اس مہینے میں یوم عاشور آتا ہے. یوم عاشور ہر مہینے کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، ہر مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشور کہلاتی ہے. لیکن جو محرم کی 10 تاریخ ہے وہ خاص طور پہ یوم عاشور کے طور پہ مشہور ہوئی، کیونکہ اس دن جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بیان کی. لیکن یہاں رک کے ایک چھوٹی سی وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اس مہینے میں اور خاص طور پہ 10 تاریخ کو جو سانحہ پیش آیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، سانحہ کربلا، اس سانحہ کا اس مہینے کی عظمت اور شان اور فضیلت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان الگ سے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں بیان کی ہوئی ہے. یہ سانحہ تو بعد میں پیش آیا اور پھر اتفاقی طور پہ اس مہینے میں پیش آ گیا، وگرنہ اس کی شان، اس مہینے کی عظمت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے متعین کی ہوئی ہے اور بتایا ہوا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ اس مہینے میں یوم عاشور آتا ہے، یعنی 10 محرم. اس دن کی فضیلت کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کے روزے کی شاید کہ اتنی کوشش کرتے ہوں کہ جتنی کوشش آپ 10 محرم کے روزے کی کوشش کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے
10 محرم کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا، لیکن جب بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس دن کے روزے کو نفلی قرار دے دیا گیا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی نفلی قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں 10 محرم کی، اور باقاعدہ عظمت کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اسلام نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اس دن کی عظمت اور اس دن کی تعظیم کس اعتبار سے؟ کہا جی اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی سنت کو ہم زندہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی اس دن کے روزے کا اہتمام کیا اور اپنے صحابہ کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ پھر اگلی بات نوٹ کیجئے، جو چوتھی اور آخری فضیلت ہے کہ اس دن کو، اس مہینے کو، ماہ محرم جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری کی بات ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، انہوں نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی ایک الگ ریاست ہے، لیکن ہماری کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو خطوط لکھتے ہیں لیکن تعین نہیں ہو پاتا کہ یہ خط کب کا لکھا ہوا ہے، آیا کہ کچھ دن پہلے کا ہے یا بہت پرانا ہے، ہم مسلمانوں کی بھی کوئی ڈیٹ جاری ہونی چاہیے، کوئی تاریخ ہونی چاہیے۔ امیر المومنین کو یہ مشورہ بڑا خوب لگا، آپ نے پارلیمنٹ بلوا لی اور صحابہ کو بٹھایا اور پوچھا کہ یہ مشورہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ ہم پہلے دن، پہلی تاریخ کا آغاز کب سے کریں؟ تو صحابہ نے 4 مشورے دیے۔ پہلا مشورہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو پہلی تاریخ قرار دے دیں، اس کے بعد آگے 2 3 اور آگے چلتا چلے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن نبوت کا آغاز ہوا تھا، پہلی وحی آئی تھی، اس دن سے شروع کیا جائے۔ اور بعض نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، ایک الگ اسلامی ریاست کی تشکیل ہوئی تھی، بنیاد رکھی گئی تھی، تب سے شروع کیا جائے۔ اور چوتھا اور آخری مشورہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات سے شروع کیا جائے۔ بہرحال ان 4 مشوروں میں سے جو ایک تیسرا مشورہ ہے کہ رسول اکرم کی ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، اسلامی تاریخ کا اجرا کیا جائے، اس کو قبول کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی ذوالحجہ کے مہینے میں، اور جو پہلا چاند چڑھا تھا مدینہ کی ریاست میں وہ محرم کا چاند تھا، لہذا محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور ہجرت سے جو ہے وہ اس تاریخ کا اجرا کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلی تاریخ شروع کی گئی، اسی لیے اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 فضیلتیں اس مہینے کی۔ اب آئیے کچھ پیغامات ہیں اور کرنے کے کام ہیں اس مہینے کے تعلق سے۔ سب سے پہلا پیغام اس مہینے کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اس مہینہ میں مدینے کی جانب، اور اسلامی سال کا آغاز کیا گیا، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو کیلنڈر ہے، ہماری جو پہچان ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ حضرت جی آج جو ہے وہ چاند کی تاریخ کتنی ہے، کہ سوائے چند تاریخوں کے جو کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ یا دیگر جو ہے وہ رمضان کے روزے یا دیگر تاریخوں کے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تاریخ کون سی ہے، جبکہ ہماری پہچان اس کیلنڈر کے ساتھ ہے۔ ہمارا کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے۔ اگر اس کے ساتھ اپنے اوقات کا تعین کرنا اور اپنے ٹائم ٹیبل کو ارینج کرنا یہ مسلمان کو چاہیے۔ جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو چاند کے اعتبار سے 40 دن گنے، جو شخص جو ہے وہ قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے قرآن مکمل کرے، یعنی اپنی عبادات کو اور اپنے نجی معاملات کو کوشش کرنی چاہیے حد المقدور کہ اس کیلنڈر کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام اس مہینے کا اور دوسری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں افراط و تفریط سے بچا جائے۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبالغہ آرائی سے کام لینا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے اہل کتاب دین کے اندر مبالغہ نہ کرو،
یعنی جو کسی کا مقام ہے، جو کسی کی عظمت ہے، جو شریعت نے جتنا حکم دیا ہے بس اتنا ہی کرو، نہ اس کو کم کرو نہ اس کو بڑھاؤ۔ اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا۔ جتنا شریعت نے بتایا ہے اتنا ہی بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اور بعض نے تو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور بعض نے اللہ ہی بنا دیا۔ کہاں ایسا مبالغہ رہی، میرے ساتھ نہ کرنا۔ انما انا عبدہ ورسولہ، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس اتنا ہی رکھنا۔ تو اس مہینے کا پیغام یہ ہے، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی صحابی کا جو شان ہے، جو مقام ہے، جو متعین کیا شریعت نے، رسول اللہ نے اور اللہ نے اور قرآن نے اور حدیث نے، اسی شان کے پیرائے میں اس کو تولا جائے اور اسی طرح ہی اس کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ بعض کو بڑھا کے اوپر تک لے جانا اور خدائی کے مرتبے تک پہنچا دینا، اور بعض کو اتنا نیچے گرا دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک، زبان درازی کرنا، ایسی افراط و تفریط کا اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا۔ یہ دوسرا پیغام ہے اس مہینے۔ تیسرا پیغام یہ نوٹ کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو 9 اور 10 تاریخ آتی ہے اس کو روزہ رکھنا۔ جیسے ہم نے بیان کیا کہ 10 تاریخ کا رسول اکرم روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے آخری ایام میں صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دیا گیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تو 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو مخالفت تو نہ ہوئی؟ تو نبی اسلام نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو اصل روزہ جو ہے وہ یوم عاشور 10 محرم کا ہے۔ 9 محرم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے رکھا، اس لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا نہ بھولیے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا، جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے 1 سال قبل کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آئندہ جو جمعہ اور ہفتہ، یہ 2 دن آ رہے ہیں، یہ 9 اور 10 محرم ہے، انشاءاللہ تمام لوگ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تیسرا پیغام ہے۔ چوتھا پیغام نوٹ کیجئے گا، چوتھی ذمہ داری، اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا پرچار کرنا، اور خاص طور پہ جو سورۃ الحشر میں صحابہ کے لیے جو دعا مذکور ہوئی ہے وہ زبانوں پہ جاری ہونی چاہیے۔ وہ کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یہ دعا صحابہ کے لیے۔ دوسری طرف جو لوگ صحابہ پہ زبان درازی کریں، آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان کا پرچار کیا جائے اور ان کی عظمت میں یہ دعا پڑھی جائے، یہ ان کی فضیلت میں یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ ہے چوتھا پیغام اس مہینے کا۔ پانچواں اور آخری پیغام نوٹ کیجئے گا، اس مہینے کے تعلق سے، چونکہ اس مہینے میں ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور ایک اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے ذو الحجہ کے مہینے میں، تو انسان کی زندگی میں ایک سال ختم ہو گیا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا، اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ۔ ہم بعض اوقات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، ہمارا بیٹا جو ہے اتنی عمر کا ہو چکا ہے، جوان ہو گیا، لیکن اتنا نہیں پتا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ، ہر گزرنے والا دن انسان کو اس کی قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ہر جو دن گزر گیا اتنی اس انسان کی عمر کم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں میری عمر بڑھ رہی ہے، پچھلے سال میں 24 سال کا تھا، اس سال میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، پچھلے سال میں 30 سال کا تھا، اس سال میں 31 سال کا ہو گیا ہوں، عمر بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر بڑھ نہیں رہی، عمر کم ہو رہی۔ دوسری طرف سوچیں، عمر آپ کی کم ہو رہی ہے، دنیا میں آپ کو بھیجے گیا تھا۔ اس لیے محاسبہ کرنا اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج اس لمحے میں منبر پہ کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے ذرا، ایک لمحے کے لیے کہ آج اس وقت الحفیظ والامان، آج اس وقت
اس دن جو ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے کسی کو بھی، تو وہ یہ سوچے کہ میری تیاری ہے، میں آج اگر دنیا سے جاتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کن لوگوں میں شمار کرے گا، میرا خاتمہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دو ہی لوگ ہیں، فریق فی الجنتی، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ فریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا، الحفیظ والامان۔ تو میرا خاتمہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ سلف صالحین میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا میری عمر 70 سال ہو چکی، وہ سوچ رہا تھا میری عمر 70 سال ہو چکی ہے اور میں نے 70 سال ہیں، تو اس نے کاؤنٹنگ کی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کہ میری عمر کو 70 سال یعنی کہ 21,000 جو ہے وہ دن میں نے گزار لیے، 21,000۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے روز کا ایک گناہ کیا ہے، روز کا ایک گناہ کیا ہے، تو میرے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہوئے؟ 21,000۔ یہ بات سوچ کے وہ بیچارہ بے ہوش ہو کے گر پڑا کہ میرے کھاتے میں اگر 21,000 گناہ ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ یہ انسان محاسبہ کرے۔ حضرت جی گلی کے نکڑ پہ ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہونا، کوئی بیچارہ چند ٹکیاں ٹافیاں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی بڑی جنرل سٹور نہیں ہے، بڑا یوٹیلٹی سٹور نہیں ہے اس کا، وہ بھی رات کو کیلکولیٹر کر مار کے اور یہ دیکھ کے سوتا ہے کہ آج میں نے کتنا کمایا، کتنا مجھے لاس ہوا اور کتنا مجھے منافع ہوا۔ لیکن ایک انسان اتنی زندگی گزار رہا ہے، ایک دن بھی اس کو یہ سوچ نہیں آتی آخر میں سوچوں تو صحیح کہ آخرت کے لیے میری تیاری کتنی ہے۔ حضرت جی دنیا میں آپ کو بڑی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، بڑی سہولیات ملی ہوئی ہیں، لیکن جتنی بھی سہولیات ملی ہیں یہ عارضی ہیں، چند دن کی ہیں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا جو جنازہ پڑھا تھا، اپنی زندگی میں سب سے پہلا جنازہ جس بندے کا پڑھا تھا، وہ اس کے بارے میں سوچیں کہ آج بھی وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، آج بھی وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، آج بھی وہ قبر میں پڑا گل سڑ رہا ہے۔ لیکن جس شخص کو موت آ گئی وہ فوت ہو گیا، جب تک قیامت نہیں آئے گی قبر میں رہے گا۔ ایک تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی، 90s کی تصویر تھی، ایک بازار ہے، ایک سڑک ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ تصویر میں نظر آتا ہے کہ وہ دکان پہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور اس تصویر میں اسی کے ساتھ سڑک پہ کچھ لوگ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا سے وہ بھی چلے گئے جو دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا سے وہ بھی چلے گئے جو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن خاتمہ کس کا اچھا ہوا یہ تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس کا خاتمہ اچھا ہوا۔ اس لیے سب سے پہلا کام، 1 سال گزر گیا، اتنی عمر ہو چکی ہے، آج اگر بلاوا آ جائے، حضرت جی کوئی بلاوا آنے میں ٹائم نہیں لگتا، روز آپ جنازے دیکھتے ہیں، روز آپ جو ہے وہ میتیں دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اپنا ٹائم بھی سوچنا چاہیے انسان کو کہ میرا بھی ایک دن وقت آئے گا، ایک دن مجھے بھی چارپائی پہ لٹایا جائے گا، میرا بھی اعلان ہوگا، مجھے بھی جو ہے وہ نہلایا دھلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا۔ یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے اور اس اعتبار سے انسان کا وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ امیر عمر کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ حساب لے تمہیں اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے کہ تم کس پانی میں کھڑے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ نے محاسبہ کر لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے تو اتنے سارے گناہ ہیں، میں نے تو بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو پھر دوسرا جو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کریں، فوراً سے پہلے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لیں، آپ جتنے مرضی قرآن مکمل کر لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شریعت اسلامیہ کے نصوص کی روشنی میں آپ کو آپ کی طرف سے توبہ اور استغفار جتنی اللہ کو پیاری لگتی ہے اور محبوب ہے، اتنا آپ کا عمل کوئی اور اتنا محبوب نہیں ہے جتنا توبہ اور استغفار۔ لیکن آج تک آپ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن یہ توبہ بڑی ناقص اور نامکمل اور ادھوری ہے۔ ایسی توبہ آپ نے نہیں کرنی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، بلکہ آئندہ سے آپ نے جب بھی اپنے گناہوں کو ڈسکس کرنا ہے اللہ کے سامنے تو یہ کہنا ہے، یا اللہ صرف گناہوں کی معافی نہیں چاہیے، میرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یہ اللہ سے مانگ، آج سے یہ سوچ بدلیں کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ بالکل ناقص اور ادھوری توبہ ہے، بلکہ آپ اگلا لیول اپنائیں کہ یا اللہ یہ میرے جو گناہ میں نے کر لیے ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے، تیرا حکم چلتا ہے، بس فعال لما یرید ہے، میرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ محاسبہ نفس، دوسری بات یہ توبہ کرنا،
اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان جب آپ محاسبہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت ساری بری عادات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو فضولیات میں کر رہا ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے محرم کے مہینے میں ہجرت کی تھی، تو ہجرت کا پیغام آپ رحیق المختوم پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ دیگر تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، زمین جائیداد کو چھوڑ دیا، تجارت چلتی ہوئی، کاروبار عروج پہ ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کر گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خاطر اپنی ایک بری عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں وہ صحابہ جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، ہم اپنی ایک بری عادت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ حقیقی ہجرت جو نبی اسلام نے بیان فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ نبی اسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہتر ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، یہ سب سے بڑی اور سب سے افضل ہجرت ہے، سب سے بڑی ہجرت ہے۔ ہر اس کام کو چھوڑ دو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہمیں۔ اور اسلام کا یہ خوبصورتی یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، آپ کی طرف سے زید کا اسلام، بکر کا اسلام، علی کا اسلام، احمد کا اسلام تب خوبصورت ہوگا کہ جب وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے گا کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ہر اس کام کو چھوڑ دے گا کہ جس کا اسے فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے، آپ کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ آپ ہر اس کام کو نہیں چھوڑ پا رہے کہ جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، تو پھر آپ کا اسلام کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ آپ کا اسلام تب خوبصورت ہوگا ترکہ ما لا یعنی، جب آپ فضولیات کو چھوڑیں گے۔ یہ حدیث ہم نے کتنی بار پڑھی ہے اور کتنی بار بیان کی ہے، لیکن اس حدیث کا صحیح مفہوم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحیح مفہوم ہمیں سمجھایا تھا ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے۔ آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا شیئر کرتا چلوں۔ ابھی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک درس میں ہم شریک ہوئے، جامعہ یہ محمد رسول اللہ مسجد ہے، یہاں پہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب تشریف لائے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد درس تھا، چلو خیر درس جو ہوا سو ہوا۔ درس کے بعد ہم چونکہ جامعہ کے طالب علم کچھ بھی آئے ہوئے تھے، ہم ان کے قریب ہو لیے، وہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ہم نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم بخاری کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کچھ نصیحتیں کیجیے۔ انہوں نے جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، بیٹا میری یہ نصیحت پلے سے باندھو، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کا اسلام خوبصورت تب ہوتا ہے جب وہ ہر چیز کو چھوڑ دے جو فضول ہے، جس کا اسے فائدہ نہیں۔ یہ حدیث وہ پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، ترجمہ بھی آتا تھا، لیکن جو مفہوم انہوں نے جھٹکی انداز میں اور عام فہم انداز میں بیان کیا وہ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا، اس کے 2 مقصد ہونے چاہیے، یا 2 میں سے ایک ہو۔ نمبر 1، یا تو اس کام سے آپ کو نوٹ ملنے چاہیے، یا یہ ہے کہ نیکیاں ملنی چاہیے۔ جس کام سے آپ کو نہ نوٹ مل رہے ہیں، یعنی دنیاوی فائدہ میں نہیں ہو رہا، اور نہ نیکی مل رہی ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ فضول کام ہے، وہ لا یعنی کام ہے۔ جب آپ ان کاموں میں ملوث ہیں کہ دن رات جب اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا اسلام کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ یہ ان کی بات بڑی دل کو لگی اور اصل مفہوم اس دن اس حدیث کا سمجھ آیا، اور اس دن سے یہ ارادہ بھی بنایا، اور آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کیا نوٹ مل رہی ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ مسکرائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات بڑی قیمتی ہے اور اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا، تبھی آپ قرآن کی اس آیت پہ پورا اتریں گے جو اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن وہ کامیاب ہے حقیقی اعتبار سے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کو توجہ سے پڑھتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو فضولیات سے بچتے ہیں۔ تو فضولیات کیا ہیں؟ یا تو ان 2 مقصد کو سامنے رکھ کے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا تعین کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ استعمال موبائل کا ہوتا ہے، اور کتنا وقت ہم اپنا جو ہے اس پہ ضائع کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک نسخہ دیتا چلوں۔ موبائل کے صرف 2 استعمال ہیں، موبائل کے صرف 2 استعمال ہیں۔ اگر آپ یہ 2 استعمال کر رہے ہیں تو موبائل جائز استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ تیسرا کوئی مقصد آ گیا تو وہ موبائل جائز نہیں ہے۔ 2 مقصد ہیں۔ نمبر 1 اس سے انفارمیشن، نمبر 1 مقصد کیا ہے؟ انفارمیشن، اس سے معلومات لی جائیں۔
علم لیا جائے کسی بھی طرح کی، یہاں مطلب کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے ہم فوراً سے حدیث نکال کے اس کو دکھا دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز انفارمیشن اور معلومات کے لیے۔ دوسرا مقصد ہے کمیونیکیشن، یعنی مواصلات، رابطہ قائم کرنا، لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ ہو، یہ اس موبائل کا مقصد ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن جو اصل مقصد تھا موبائل کا وہ پیچھے ہو گیا، اور تیسرا جو سب سے جان لیوا اور ببال جان جو مقصد ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ، وہ ہمارے جوانوں میں آ گیا۔ انٹرٹینمنٹ یہ ایسا مقصد ہے موبائل کا جو کہ سراسر فضول مقصد ہے۔ جب آپ موبائل یوز کر رہے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ فضول موبائل یوز کر رہے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون کے اندر آ رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ لغویات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو تین باتیں ہوگی، نمبر ایک محاسبہ نفس کرنا، نمبر دو یہ ہے کہ توبہ کرنا، نمبر تین یہ ہے کہ بری عادات کو چھوڑنا۔ اور بری عادات کو چھوڑنے کا ایک نسخہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بری عادت کو چھوڑنے کی طرف حوصلہ چاہیے، ڈیسیژن لینا بندے کو آتا ہو۔ ہم میں سے اکثر کو ڈیسیژن لینا نہیں آتا، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، کیا کریں جی مجھے عادت ہے میں کیا کروں، یعنی اپنی عادت سے خود جو مغلوب ہو گئے اور ہار گیا اپنی عادت کے سامنے۔ یہ کیا جوان ہوا، یہ کیا جوان مردی ہوئی؟ اپنا انسان ڈیسیژن لے اور 40 دن تک اپنے آپ کو اس اصول پہ کاربند رکھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 40 دن کے بعد وہ چیز آپ جو بری چیز ہے آپ کے اندر سے ہٹ جائے گی، اور اگر کوئی اچھی چیز آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن آپ کو اس کی پریکٹس کرنا ہوگی۔ 40 دن کے بعد وہ آپ کے اندر رچ بس جائے گی۔ یہ 40 دن میں نے کہاں سے لیے؟ وہ نبی اسلام کی حدیث، آپ اسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، نبی اسلام نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 2 انعام دیتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ دنیا میں جب تک رہے گا منافق نہیں ہوگا، نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے ہی موت آئے گی جہنمی کبھی نہیں ہو سکتا۔ 2 انعام ہیں، لیکن اس حدیث میں 2 انعام ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس حدیث سے جو تیسری چیز بتانا مقصود ہے رسول اللہ کی، وہ ہم اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ کہ جو بندہ نمازی نہیں ہے اور پکا نمازی بننا چاہتا ہے، بس اپنے آپ کو 40 دن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ لگا لے، 40 دن کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ اس سے۔ تو یہ مطلب مفہوم نکلا کہ جو انسان اپنے اندر کوئی عادت پیدا کرنا چاہتا ہے تو 40 دن اپنے آپ کو اس اصول پہ لگا کے رکھے۔ یہ 40 دن آپ کا اس اصول پہ ٹک کے رہنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور 40 دن کے بعد اس اصول کو آپ کے انگ انگ میں رش بس جانا یہ اللہ رب العزت کی قدرت میں ہوگا، اور اللہ رب العزت کریں گے۔ آخری پیغام نوٹ کیجیے گا کہ اپنے وقت کی قدر کی جائے۔ یہ وقت ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے، اور صرف اس کے پاس وقت ہی اور کچھ نہیں ہے جو اللہ رب العزت اس کو دیا ہے۔ اور انسان اگر اپنے ہی وقت کو ضائع کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی کم عقلی اور کم فہمی کی بات ہوگی۔ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 21 جولائی 2023 ہے۔ چلو 21 کو چھوڑو، پچھلی تاریخ جو 20 جولائی 2023 تھی، آپ میں سے کون کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں 20 جولائی 2023 کبھی بھی واپس آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے جی؟ جو دن گزر گیا وہ کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آپ وہ بندہ بڑا بے وقوف ہوگا، معذرت کے ساتھ وہ جملہ سن لیجئے، کہ وہ بندہ بڑا ہی کم فہم ہوگا جو ایسے دن کو فضول گزار رہا ہے جو دن اس کی زندگی میں کبھی آئے گا ہی نہیں۔ سر آپ اللہ نہ کرے آپ کو لاکھوں کا نقصان ہو جائے، کروڑوں کا نقصان ہو جائے، آپ کی کوئی استعمال کی چیز لاکھوں کی تھی خراب ہو گئی، آپ ریکور کرا سکتے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کرا سکتے ہیں، آپ اپنا نقصان بھر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایک دن آپ کا فضول گزر گیا، آپ چاہے پوری دنیا کی دولت بھی دے دیں آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اپنا وقت جو ہے اس کو قیمتی بنائیے، اور ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے گزاریے، پھونک پھونک کے قدم رکھیے۔ بلکہ ایک سروے کے مطابق، ایک چھوٹی سی بات پھر جو ہے وہ جماعت کھڑی کرتے ہیں، سروے کے مطابق ایک شخص کی عمر 70 سال ہو گئی تھی، تو اندازہ لگایا گیا کہ اس بندے نے 70 سال میں کیا کیا کام کیے۔ ذرا توجہ دیجیے گا اور اپنا بھی ذرا محاسبہ کیجیے گا، 70 سال میں اس نے کیا کیا کام کیے۔ اس بندے کی عادت تھی کہ وہ روزانہ 24 گھنٹے میں 5 سے 6 گھنٹے سوتا تھا۔ تو کیلکولیشن کی گئی، گھنٹوں کو دنوں میں، دنوں کو مہینوں میں، مہینوں کو سال میں کنورٹ کیا گیا، تو پتہ لگا کہ اس بندے نے 70 سالوں میں سے 20 سال صرف سونے میں گزارے، 20 سال صرف سونے میں گزارے۔ اور بعض لوگ اس سے زیادہ بھی سوتے ہیں، رات کو بھی سوتے ہیں، دن کو بھی سوتے ہیں، وہ اپنا حساب لگا لیں۔ اور پھر اس بندے کا روزانہ 3 ٹائم اگر کھانا کھاتا ہے تو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں ایک ٹائم کھانا کھانے کے۔ اس کی کیلکولیشن کی گئی تو تقریباً 8 سے 9 سال صرف کھانا کھانے میں اس نے گزارے۔ 20 سال وہ ہے، 9-10 سال یہ لگ گئے،
پھر یہ ہے کہ وہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے، موبائل بھی یوز کرتا ہے، جو اسکرین استعمال کرتا ہے، تو اس کا روزانہ کا 24 گھنٹے میں کتنا موبائل اس نے استعمال کیا، کتنا ٹائم اس نے ٹی وی دیکھا، اس کی کیلکولیشن کی گئی، تو 15 سال وہ بن کے جو اس نے ٹی وی اور موبائل کو دیے۔ یہ ایک موٹی سی ایک سروے ہے، سرسری سی ایک نگاہ ہے، وگرنہ اس کے دیگر کاموں کو بھی دیکھا جائے کہ انسان کن کن کاموں میں اپنا وقت لگاتا ہے، تو اللہ کی قسم اللہ کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کتنا ٹائم باقی بچتا ہے۔ پھر اگر اس کو بھی بندہ نخرے کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑے اور نخرے کرتے ہوئے نماز پڑھے تو پھر انسان کی اس سوچ پہ افسوس ہی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ یہ 4 پیغامات تھے آخری نمبر پر کہ اگر سال ختم ہوا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوا ہے تو ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.